میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ مجھے ڈر خوف ہے. پی ٹی آئی کو تنخواہ دیتی ہے؟ نو. کوئی ایک بات برابر میں نہیں کہ میں پرائم منسٹر. نو. پاکستان کے لیے جہاں بھی ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ جو ہے نا ہم حاضر ہیں. پی ٹی آئی او آئی سی ایڈوائزر طاہر انجم کی سوئٹزرلینڈ آمد. پاکستان تحریک انصاف او آئی سی ایڈوائزر اور مانیٹرنگ ایوولوشن ٹیم کے لیڈر طاہر انجم نے سوئٹزرلینڈ کا دورہ کیا. اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں نے ایک استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا. عارف گھمن، رانا شہزاد، چودھری خرم شہزاد، راجہ سعید، عنبر جیلانی، جاوید اقبال قادری اور محمد فہیم نے خطاب کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل بیان کیے اور پارٹی کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے کاز کو، اس کی سافٹ امیج کو ہم پروجیکٹ کریں، جس میں ہمارے یہ راجہ حفیظ صاحب ہیں، یہ معروف ہے، یہ ہماری ٹیم ہے. ہمارے اسپیس کے لیڈر رانا صاحب، رانا صاحب کے لیڈر، ہم سب کے لیڈر عمران خان صاحب. بالکل ٹھیک ہے. یہ ابھی جسٹ ہم 20 لوگ ہیں کیونکہ کرونا کی وجہ سے ہم سب کو انفارم نہیں کر سکتے. اور ابھی تک جو ینگ جنریشن ہے وہ سارے کہہ رہے ہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. ابھی تک سب کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے لیے رانا صاحب ہی پریزیڈنٹ. یا کوئی ڈکٹیشن نہیں ہے کہ جو پارٹی نے کہہ دیا وہ اسے مسلط کر دیا. یہی پی ٹی آئی کی خوبصورتی ہے، یہی پی ٹی آئی کی حسن ہے کہ آپ اپنے لیڈر سے بات کر سکتے ہیں. ہم آج ہمارے جو لیڈر ہیں جو بھی ہیں، قاسم سوری صاحب آئے ہوئے تھے، وہ بھی ہمارے بیچ میں تھے. آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہ بھی جیسے آپ لوگوں نے سوال کیے پوچھے. یہی پی ٹی آئی کی روایت ہے اور اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ 2023 کا الیکشن بھی آنے والا ہے. ہم لوگ پی ٹی آئی کو متحرک کریں. اوورسیز پاکستانی جو خاص طور پہ ہم سوئٹزرلینڈ جو اپنے ملک کی بات کریں گے، یہاں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ 2023 کے الیکشن میں آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ ہمیں اوورسیز کو ووٹ کا حق دیا گیا، اس کو بھرپور طریقے سے، آسان طریقے سے اس کو نبھایا جائے. ہم نے لاسٹ 2 ایئر میں بہت کام کیا ادھر، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ کریں گے، سب مل جل کے کریں گے. ہماری ٹیم ہمیشہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتی رہی ہے. ابھی کچھ ان سے مشورہ لیں گے، پوچھیں گے کیا اور کرنا چاہیے، کیا بہتری آنی چاہیے پی ٹی آئی میں. پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. صرف پارٹی تو چلو صحیح ہے لیکن ہم پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. جو ہم پہلے کر رہے تھے، میں اس کو اور اس میں مزید یعنی کہ اپنی پارٹیسپیشن اس میں ڈال رہی ہوں. اور بچوں کے لیے بھی وہ ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، اور پاکستان کے لیے جہاں بھی ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ جو ہے نا ہم حاضر ہیں. اور لیڈیز کے لیے جو ہے میرا مقصد آنے کا یہی تھا کہ لیڈیز بھی آگے آئیں، کیونکہ مرد بھی کام تو کرتے ہیں ظاہر الیکشن کے لیے. ابھی جو انٹر پارٹی الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں بھی ہے، باقی بھی ہر چیز کے لیے. لیکن یہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں لیڈیز کا بھی بہت ورک ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو کال کرنا، ایک دوسرے کو جو ہے نا موٹیویٹ کرنا، یہ سارا ہم لوگ پیچھے بھی کرتے ہیں. اور ان کو بھی مطلب بھولنا نہیں چاہیے. میں ہر دفعہ یہی کہتی ہوں کہ لیڈیز کا بھی جو ہے نا بہت بڑا بیچ میں وہ ہاتھ ہے، اور مل جل کے ہمیں کام کرنا چاہیے. طاہر انجم نے خطاب کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی عمران خان کی طاقت ہیں. پاکستانی عوام کو بڑے عرصے بعد ایک ایماندار حکمران ملا ہے جو خدا کے فضل سے پاکستان کی تقدیر بدل دے گا. انہوں نے کہا کہ 2023 کا الیکشن ایک جہاد ہے جس میں ہمیں ملک کے لٹیروں سے مقابلہ کرنا ہے. ہمیں اندازہ ہے کہ عوام کو کافی مسائل کا سامنا ہے، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کے تعاون سے ہم ان مسائل کو حل کر لیں گے. طاہر انجم نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہیلتھ کارڈ جاری کر کے غریبوں کے لیے بڑا کام کیا ہے. کوئی ایک بات برابر میں نہیں کہ میں پرائم منسٹر. نو. ڈاؤن ٹو ارتھ. اور ایسی ہاں یہ ضرور ہے کہ اس اقتدار بڑی ایج میں ملا ہے. اگر یہ اس کو 10-15 سال پہلے مل جاتا تو بہتر تھا نا. وہ ایج فیکٹر تو ہے، فٹنس تو ہے خان صاحب کی ماشاء اللہ کی سے تھی. اور عمر کیانی صاحب ہمارے پہلے سیکرٹری جنرل تھے، ابھی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں. انہوں نے ہمیشہ اوورسیز کے لیے بلیو کرے. کبھی کو میں نے کہا ان کا ٹھیک ہے. اور یہ رانا صاحب بیٹھے نا، رانا صاحب نے ساروں کے سامنے زیادتی ہوئی ہے. میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ مجھے ڈر خوف ہے. زیادتی ہوئی ہے، بالکل زیادتی ہوئی ہے. ہمیں کیا پی ٹی آئی کیا ان کو تنخواہ دیتی تھی؟
He spent lot of time. वॉलंटरी और साहब ने अपनी जिंदगी की हुई है। आप कई सीनियर आदमी होंगे, बड़े आप लोगों ने टाइम किया होगा। पीटीआई को तनख्वाह देती है? नो, ऐसे बिहेव नहीं करें। सेंटर को मैं हमेशा कहता हूं कि दे आर नॉट आवर सर्वेंट, वी आर सर्वेंट। इस मौके पर उन्होंने साबका सदर राना शहजाद की खिदमात को सराहा और कहा पीटीआई को ऐसे ही मुखलिस और मेहनती लोगों की जरूरत है। आखिर में पीटीआई ओआईसी के रहनुमा ताहिर अंजुम ने राना शहजाद और जावेद इकबाल कादरी को पंजाब हुकूमत की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम देने पर गोल्ड मेडल पहनाया।